کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون رہتا تھا؟ کیا واقعی جنات نے زمین پر فساد کیا ہوا تھا؟ اور حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ وہ حقیقت ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی مکمل کہانی کیا تھی، اور یہ بھی جانیں گے کہ ان سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ یہ معلومات جان سکیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اس نے کائنات کو پیدا کیا۔ جب زمین بنی تو انسان بھی نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ایک مخلوق یہاں رہتی تھی جسے ہم جنات کہتے ہیں۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا اور ان کے پاس بھی انسانوں کی طرح اختیار تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے زمین پر فساد شروع کر دیا۔ آپس میں لڑائیاں، خون ریزی اور نافرمانی عام ہو گئی۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو فساد کرے گی اور خون بہائے؟ یعنی وہ پہلے کا حال دیکھ چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مختلف مراحل میں پیدا کیا گیا، پہلے گیلی مٹی، پھر خشک مٹی اور آخر میں ایک مکمل انسانی شکل۔ اور جب وہ جسم تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلا انسان وجود میں آیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، چیزوں کے نام سکھائے جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور کہا، میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے۔ یہی تکبر اس کی تباہی کا سبب بنا اور وہ شیطان بن گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا گیا، یعنی وہ الگ مٹی سے نہیں بنائی گئی بلکہ آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اکیلا نہ رہے اور اس کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ ہو۔ یہیں سے دنیا کا پہلا خاندان شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا کہ تم دونوں یہاں آرام سے رہو، ہر چیز کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ دراصل ایک امتحان تھا، لیکن شیطان یعنی ابلیس جو پہلے ہی نافرمان ہو چکا تھا، اس نے انہیں بہکایا۔ آخر کار وہ اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ۔ یہ صرف سزا نہیں بلکہ ایک نیا آغاز تھا۔ انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا اور زندگی کو ایک امتحان بنایا گیا۔ یہیں سے انسان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ سے بہت دعا کی اور بہت معافیاں مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور پھر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں معاف کر دیا۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ شیطان نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ کے محبوب بن گئے۔ تو یاد رکھیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو توبہ کرے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو
پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔